اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين گزشتہ جمعۃ المبارک سورۃ العصر کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں یہ عرض کیا کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا زینہ قرار دی ہیں۔ باعث نجات، باعث قرب الہی، اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ اگر حق ادا کرنے کی بات ہے تو وہ تو ساری زندگی انسان قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا رہے، سمجھتا اور سمجھاتا رہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا مفہوم جتنا انسان کی زندگی کے لیے ضروری اور اہم ہے، اس قدر بیان پر اکتفا کیا گیا۔ آج دوسری چیز کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت حق کہنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ انسان خسر میں ہے۔ خسر کا لفظ خسران سے ہے اور یہ نفع کے لفظ کے مقابلہ میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ سب انسان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب گھاٹے اور نقصان کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جن کے پاس آمنوا کا نور موجود ہے، ایمان والے ہیں، صاحب اسلام ہیں۔ یہ پہلے درجے کا اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا۔ سب انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان اور اسلام کا نور عطا فرمایا ہے، یہ لوگ نور والی زندگی کے پہلے زینہ پر، پہلی سیڑھی پر، جو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے
ان کو کامیابی کی پہلی سیڑھی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ سب، اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دولت ایمان سے میرے مالک نے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے۔ مجھے اس صورت کا جو فلسفہ خود غور کرنے سے جو بات واضح ہوئی ہے، ہر کلام کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، خلاصہ اور وجہ ہوتی ہے۔ مجھے اس صورت کا جو فلسفہ سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے، ایک انداز زندگی وہ ہے جو اللہ نے بندے کے لیے چاہا، اور ایک انداز زندگی وہ ہے جو بندے نے خود اپنی ذات کے لیے چاہا۔ جتنا فرق بندے میں اور خدا میں ہے، اتنا ہی فرق بندے اور خدا کی چاہت میں ہے۔ جتنا فرق بندے اور خدا میں ہے، اتنا ہی فرق بندے اور خدا کے علم میں ہے، اور جتنا فرق انسان میں اور انسان کی پیدا کرنے والی طاقت خدا کے اندر ہے، اتنا ہی فرق خدا اور بندے کی حکمت میں بھی ہے۔ کتنے سمجھدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے انداز زندگی خدا کا لے کر اپنی زندگی کو اس راہ کے اوپر چلا دیا ہے جس راہ کے اوپر چلنے والے شخص کو اللہ بشارتیں اور اللہ رب العزت اس کو انعام اور عطاؤں سے لبریز فرماتا ہے۔ یہ ہے اس پوری صورت کا فلسفہ اور خلاصہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ سب اور میں بھی۔ عمر جتنی جتنی ہو چکی ہے غور کر لیں آپ سب حضرات، 40-50 سال جتنے بھی گزر چکے ہیں، 35-40 سال جہاں تک بھی ہے، ایک لفظ میں ایک صرف جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اس کو غور سے سن کر اس پر توجہ کر لی جائے، بہت آسان ہے، ہدایت پھر بڑی آسان ہو جائے گی۔ آپ نے 40 سال زندگی اس وجود اور مشینری کے اوپر اپنی سوچ کے مطابق نافذ کر کے چلایا نا اس کو، یہ پوچھ لیں ذرا اپنے وجود سے اور اپنی ذہنیت سے کہ اس مشینری کو میں نے اپنے انداز سے چلایا تو میں نے حاصل کیا کیا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز پروڈکٹ کرتا ہے، کوئی بناتا ہے نا کسی چیز کو، پروڈکشن سے جتنی بھی ایجادات ہیں، چیزیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک کاپی بھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ڈبے کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ چیز کو استعمال کرنے سے پہلے کاپی کو پڑھ لو آپ، تاکہ آپ کو اس کے نقصانات اور فوائد کا پتہ چل جائے کہ چیز کن چیزوں کی مدد پر ٹھیک چل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق استعمال نہیں کرو گے تو چیز خراب ہو جائے گی۔ بندے کا معاملہ بھی ہو بہو ایسا ہی ہے۔ اللہ نے یہ ایک تخلیق فرمایا ایک وجود، اور اس وجود کو تخلیق فرما کر ساتھ ایک کتاب بھی دی اب اللہ نے، ڈبے کے اندر ڈال دی، اور وہ کتاب کا نام ہے قرآن پاک۔ تو جب انسان نے ڈائریکٹ چیز کو استعمال کیا اور کتاب کو نہ پڑھا، تو جب اس نے اس کا استعمال دیکھا کہ ایک جگہ پر جا کے غلط ہو گیا اور خراب ہو چکا ہے، تو خرابی اس چیز میں نہیں تھی، خرابی اس کے استعمال کرنے والے کی لا علمی کی وجہ سے ہے۔ اس نے اپنی لا علمی سے چیز کو استعمال کیا اور خراب کر بیٹھا۔ اگر اس کے مطابق چلاتا تو وہ خرابی اس میں فنی خرابی نہ آتی۔ بندے کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور اس نفس کی قسم جس کو اس نے ہموار کیا ہے، جس کے اندر اس نے نیکی کی اور برائی کی طاقت رکھی ہے، جس کے اندر اس نے ہر طرح کا نظام رکھ دیا، اور اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی
اور برائی دونوں کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے وجود کے اندر الہام کر دیے، رکھ دیے۔ اللہ کے ولیوں کے اندر اور نیک لوگوں میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس وجود کو چلانے لگتے ہیں نا، یعنی جب بندہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس وجود کو اپنی مرضی سے چلانے کا معاملہ اور گنجائش ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بالغ ہونے کے بعد پہلے کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد پھر اس وجود کے اوپر نظام کو نافذ کرتے ہیں، وہ لوگ تو بن جاتے ہیں نیک اور پرہیزگار۔ اور جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ وجود کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ کو چلایا تو اپنی مرضی سے، آنکھ کو چلایا تو اپنی مرضی سے، پاؤں کو چلایا تو اپنی مرضی سے، دل کے ساتھ سوچا، دماغ کو چلایا تو اپنی مرضی سے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی، ہلاکت اور بربادی۔ اور جب یہ نتیجہ تباہی اور ہلاکت کی صورت میں نکلا تو پھر انسان چونک اٹھتا ہے اور روتا ہے، پھر بلبلاتا ہے، اور پھر اس انسان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں تو ہلاکت ہے ہی ہے۔ تو خامی کہاں پر تھی؟ قصور کہاں پر تھا؟ قصور اس جگہ پر تھا کہ یہ ہاتھ پاؤں، یہ پارٹس ہیں باڈی کے، یہ ایک مشینری کو چلانے کے لیے مددگار چیزیں ہیں۔ آپ نے ان مددگار چیزوں کے اوپر جو قانون نافذ کیا وہ بنانے والے کا نہیں کیا، خود اپنا کر دیا۔ تو جب اپنا قانون نافذ کیا، پھر چیز تھی خدا کی اور قانون تھا آپ کا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پھر یہی نکلا کہ دنیا کے اندر تباہی مقدر بن گئی، یہ نتیجہ نکلا پھر۔ اور جن لوگوں نے ہاتھ پاؤں، کان، ناک، دل، دماغ، ان اسباب کے اوپر، ان نظام زندگی کے اندر چلنے والے ان چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنا قانون نہیں چلایا، انہوں نے قانون اتباع مصطفیٰ کا چلایا، سنت مصطفیٰ کا قانون چلایا۔ تو پھر میرے رب نے بھی پکار کے ان لوگوں کو کہا قد افلح المؤمنون، یہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ وجود جس کا تھا، نظام بھی اسی کا اس کے اوپر رکھا، فرمایا میں خدا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ کتنا آسان سا معاملہ ہے، یہ چیز آپ کی ہے، یہ بتائیں نا ذرا، یہ وجود آپ کا ہے، آپ نے یا میں نے پیدا کیا اس وجود کو؟ کس کا وجود؟ اللہ کا۔ تو سرکشی ہم کیوں کرتے ہیں پھر اس وجود کے ساتھ؟ جب وجود اللہ کا ہے، ہم اس کو 5 وقت میں رب کے گھر میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ جب وجود خدا کا ہے تو پھر اس وجود کے اندر آنکھ بھی تو خدا کی ہے نا پیدا کردہ، تو اس آنکھ کے اوپر قانون میری سوچ کا کیوں چلتا ہے؟ اس ہاتھ کے اوپر قانون میری فکر اور سوچ کا کیوں چلتا ہے؟ یہ دل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو پھر اس دل کے اوپر فکری خیالات کا امڈ آنا اور باطل اور گندے خیالات کا پیدا ہونا، یہ کیوں کر ہوا؟ اس وجہ سے کہ میں اس مشینری کو چلا رہا ہوں اپنی مرضی کے مطابق، میں اس چیز کو چلا رہا ہوں اپنی مرضی کے مطابق، میں نے اس کی مرضی اس پر نافذ نہ کی جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی، پھر ہلاکت ہو گئی۔ تو جب ہلاکت ہوئی، وہ مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث یاد آ رہی، میں 2 ہی لفظ ادا کروں گا، میرے منہ سے اتنے ہی متعلق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے میں نے تو انسان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور اس نے میرے دشمن کی مرضی اپنے وجود پر چلائی تو اس کی ہلاکت ہو گئی۔ آج ایسا ہی ہے، یہی نظام کیا نا ہم نے۔ چہرہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ خدا کا۔ اس سے بھی کبھی پوچھا ہے کہ تیری مرضی کیا ہے اس چہرے پر؟
آنکھ کس کی ہے؟ خدا کی. کبھی اس سے بھی پوچھا تیری مرضی کیا کہ میں اس سے کیا دیکھوں اور کیا نہ دیکھوں؟ ہاتھ اس کے تھے نا، کبھی اس سے بھی پوچھا ہے کہ یہ ہاتھ تو نے دیے ہیں، تو کیا چاہتا ہے مولا ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کریں؟ تو چیز کو ڈائریکٹ استعمال کیا، اور پیدا کرنے والے نے جو بک دی تھی اس کو نہیں پڑھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے، پھر ہلاکت ہمارا نتیجہ نکلے. ڈائریکٹ چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کی حفاظتی تدبیریں پڑھنی چاہیے. اور یہ حفاظتی تدبیریں ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا، ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا. تو پھر رب نے احسان فرمایا اور اللہ نے اپنا لاڈلا محمد مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا. اے محبوب جاؤ تم ان کے اندر، ان کو یہ کتاب نہیں پڑھنی آئے گی، چونکہ یہ بات ہے میری، اور جس قدر میری شان بڑی بلند ہے میرے کلمات کی شان بھی ایسے ہی بڑی بلند ہے. اے محبوب جاؤ اب ان کو پڑھ پڑھ کے سناؤ. صرف پڑھنے سے بھی کام نہیں چلنا تھا. چلو اے محبوب ہم آپ کو 63 سال کی زندگی دیتے ہیں، ان کو ایسا کر کے دکھاؤ کہ جس طرح کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. تو پھر حضور نے کس قدر کرم کیا ہم پر، کس قدر کرم کیا حضور نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل میرے مصطفیٰ کا، بات کو ذہن نشین کریے گا ذرا، ایک ایک عمل میرے حضور کا، وہ سب کا سب یہ جو کتاب رب نے دی تھی نا، جس کو ہر انسان پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا تھا، تو اللہ نے اس کتاب کو حضور کے سینہ پر جب اتارا، تو اس سینہ پر اتری ہوئی کتاب کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. مجھ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جو ٹوٹل قرآن ہے وہ سب میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہی ہے، اور جو اخلاق ہے وہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے عمل سے اللہ نے قرآن میں ظاہر فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ. یہ ہے فلسفہ زندگی، یہ ہے فلسفہ زندگی. سورہ عصر کی تفسیر ہم نے شروع کی ہوئی ہے نا، الا الذین آمنوا. اس کو میں اب دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. آمنوا کیا ہے؟ آمنوا یہ بیج ہے، بیج. وعاملوا الصالحات کیا ہے؟ یہ پانی ہے، یہ پانی ہے. تو بیج تو مل گیا گھر سے اور صحبت سے، بیج تو مل گیا ماں باپ سے، اور بیج تو مل گیا ایمان کا اور اسلام کا. گھرانہ اسلام میں پیدا ہوئے تو بیج مل گیا اندر سے، اندر موجود ہے بیج. تو یہ کتنا بڑا رب کا احسان ہے. اب میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے اس کو عامل الصالحات کا پانی دینا تھا. جن لوگوں نے وہ عامل الصالحات کا پانی دے دیا اس کو، اللہ نے ان کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا، اور جنہوں نے اس کو عامل الصالحات کا پانی نہ دیا اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اب قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں یہ دو انسان کون سے ہیں؟ جنہوں نے آمنو کا بیج تو اندر لیا، وعامل الصالحات کا جنہوں نے پانی دیا وہ کون ہے قرآن تیری نظر میں؟ تو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ. جنہوں نے عامل الصالحات کا پانی دیا وہ اللہ کے ولی بن گئے، اور جنہوں نے عامل الصالحات کا پانی نہ دیا اولئک هم الغافلون، اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الظالمون. فرمایا یہ ظالم بن گئے، خاسر بن گئے، گھاٹے والے بن گئے. یہی فرق ہے. سوچے بھی دو ہیں، فکرے بھی دو ہیں، انسان بھی دو طرح کے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا السَّبِيلُ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے فرمایا راستے تو دو ہی ہیں، ایک شکر والوں کا ہے، ایک کفور والوں کا. جو شکر والے ہیں وہ میرے بندے ہیں، جو شکور اور نافرمانی کرنے والے ہیں، کفور کرنے والے ہیں، فرمایا وہ شیطان کے بندے ہیں. تو کتنا واضح قرآن نے کتنی واضح رہنمائی کر دی ہماری. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب مجھے میرے اوپر اب یہ بات زیادہ آشکار ہو رہی ہے
کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا، سورہ عصر کیوں سناتے تھے ایک دوسرے کو؟ در حقیقت اس کے اندر بیج اور پانی کا ذکر ہے، اور یہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے اندر اگر آمنون کا بیج گھر کے اندر سے ہی مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اور اگر ہماری زندگیوں کو دیکھو، یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، جنہوں نے آمنون کا بیج لینے کے لیے مارے کھائی ہیں، جنہوں نے آمنون کا بیج لینے کے لیے کوئلوں پہ لیٹنا پڑا، آمنون کا بیج لینے کے لیے جن کو غوطہ زن کیا گیا، آمنون کا بیج لینے کے لیے جن کی اولادوں کو ان کے سامنے تلواروں سے 2 ٹکڑے کیا گیا، آمنون کا بیج حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اور اذیتیں اٹھائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر بلند آواز سے بولنے لگے، مولا تیری مدد کہاں پر ہے؟ ہم پر تو اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم سب، آمنون کا بیج گھر سے مل گیا اور عامل الصالحات کا پانی نہ دیا۔ تو جب عامل الصالحات اور نیک اعمال کا پانی نہ دیا اس بیج کو، تو کیا ہوا؟ پھر وہ بیج ہی رہا، پھر وہ درخت نہ بنا۔ اور وہ لوگ خوش نصیب جنہوں نے آمنون کا بیج اپنے ماں باپ کے سینے سے لے لیا اور لے کر نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر پھر اس کو نیکیوں کا پانی دیا، سبحان اللہ، اس کو 5 وقت کی نماز پڑھی تو اس بیج کو پانی ملا، سچ بولا تو اس بیج کو پانی ملا، تقوی اختیار کیا تو اس آمنون کے بیج کو پانی ملا، آنکھ کی حفاظت کی تو اس بیج کو پانی ملا، جب انہوں نے مقررہ زکوٰۃ ادا کی تو اس بیج کو پانی ملا۔ تو پھر ان لوگوں کا پھر اللہ نے شناخت کیسے کروائی؟ جنہوں نے آمنون کے بیج کو عامل الصالحات کا پانی ڈالتے رہے، پانی ڈالتے رہے، اندر سے پھر درخت باہر نکلا پھر۔ اور یہ درخت کا نام کیا تھا؟ اس درخت کا نام اللہ نے فرمایا یہ درخت تقوی کا درخت ہے، یہ پرہیزگاری کا درخت ہے۔ اب آؤ بات سمجھنا آسان ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ اس وجہ سے کہ دل میں لگی ہوئی ہے دنیا کی ہوس کی آگ، اور وہ بھڑک رہی ہے، کبھی مال کی آگ ہے، کبھی گاڑی کی آگ ہے، کبھی دنیا کے اندر نام کمانے کی آگ ہے، کبھی دنیا پر چھا جانے کی آگ ہے، کبھی ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی آگ ہے، یہ لگی ہوئی ہے دنیا کے اندر آگ۔ اور جب نیک بندے کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے جس نے اس بیج کو بیج نہیں رہنے دیا، اس کو درخت بنایا، اور وہ درخت جب باہر آیا اور وہ درخت جب سایہ دار درخت بن گیا، تو یہ بات سمجھنے کے بالکل قریب ہے۔ جب لوگ دھوپ سے تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر درخت کی چھاؤں تلاش کرتے ہیں، جب درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں ہوا تو وہی ہوتی ہے، سورج بھی وہی ہوتا ہے، مگر جو ہوا درخت کو ٹکراتی ہے اللہ نے درخت کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ گرم ہوا کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ درخت کی گرم جو ہوا لو چل رہی ہوتی ہے جب درخت کے گرین پتوں کے اندر سے گزرتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ اے سی کا فارمولہ بھی ادھر سے ہی ہے، اوپر سے ہوا گرم گزرتی ہے نا آؤٹر کے قریب سے، تو ادھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ نظام وہاں سے لیا گیا۔ رب ذوالجلال نے ہریالی کے اندر اور درخت کے اندر، اور جو سوکھا سڑا ہوا درخت ہے ادھر گرم ہوا بھی گرم لگے گی، ٹھنڈی ہوا کا بھی کوئی فائدہ وہاں پر نہیں ہوگا، اس کا نظام جو سڑ گیا ہوا ہے اندر سے۔ انسان کا نظام بھی ایسا ہی ہے، جس کا نظام اندر سے سڑ گیا ہوا ہے۔ ایک تو وہ بندہ جس نے نیکی کا پانی دیا ہی نہیں ہے، وہ بیج ہی رہا بس، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو پانی تو دیا مگر پانی دینے کے بعد انہوں نے اس کی حفاظت نہ کی، اس نظام کو انہوں نے خود ساڑ دیا، جلا دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو پانی دیا تقوی کا، اور جب ہریالی آئی درخت کے اوپر ہوا گرم گزرتی ہے مگر لگتی ٹھنڈی ہے، یہ بات کیا عقل کے موافق نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، عقل اپیل کرتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ یہی نیک بندے کے سینے کا تعارف ہے۔ پھر جس نے عامل الصالحات کا پانی دیا، رب نے اس کے درخت، اس کے اندر سے پھر درخت نکالے پھر، اور دنیا کی آگ میں جھلسنے والا، بھڑکنے والا، دن رات چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا پاسے اور کلٹنے والا بندہ جو دنیا کی آگ میں جھلس رہا ہے، جب یہ کسی نیک بندے کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ گرم ہوا تو ہوتی ہے
مگر نیکی کا نور اس قدر غالب ہوتا ہے کہ جب گرم دنیا کی ہوا قریب سے گزرتی ہے نا تو وہ اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کی صحبت میں بیٹھ کے دل کو سکون ملتا ہے. تیرے دل کو سکون کیوں نہ ملے؟ اس وجہ سے اس نے آمینو کے بیج کو عامل الصالحات کا ٹھنڈا پانی دیا ہے. اس پانی کی برکت سے وہ خود بھی ٹھنڈک لے رہا ہے اور دنیا والوں کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، عاشق مدینہ قبلہ حاجی صاحب. تو بات سمجھ آ گئی آپ کو میری؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے. اللہ کانوں تک تو سمجھ بڑی باتیں ہمیں، کاش دل میں بھی اتر جائے. بے شک. لذت بڑی ہے گفتگو میں. لوگ کہتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے گفتگو. مزہ لینے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. مزہ تب ہے جب ہدایت بن کر وہ گفتگو عمل میں آ جائے. اور جب تک کانوں تک ہے وہ صرف مزہ ہے، فائدہ نہیں ہے. اس کو ہدایت بنا کر عمل میں بھی اتارو، اس کو ہدایت بنا کر اپنے نظام زندگی میں بھی اتارو. تو ہمارے دلوں کے اندر جو بیج تھے نا، ان بیجوں کو ہم نے عامل الصالحات کا پانی نہیں دیا، ہم نے ان کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا. ہم نے نماز دیکھ لیں آپ، نماز 5 وقت آپ کو رب سے جوڑ کر رکھتی ہے، رب کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے اور آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے، آپ سے بیماریوں کو دور رکھتی ہے. یہ نماز کی گارنٹی ہے. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے بندے کے درجات بلند کرنے کے لیے. اس کو نماز روک نہیں سکتی کیونکہ وہ بیماری نقصان دہ نہیں ہے، وہ نقصان دہ بیماری نہیں ہے. اور ایک بیماری وہ ہے جو انسان کے گناہ پیدا کرتے ہیں. اس نماز، اس بیماری کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور اس بیماری کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز تمہاری بیماریوں کو جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھینک دیتی ہے. اس برائی کے بارے میں اور اس بیماری کے بارے میں حضور نے فرمایا. اب آپ خود دیکھ لیں، ہمارے وجود میں دونوں طرح کی بیماریاں جا رہی ہیں. ایک آزمائشی بیماریاں، دوسرا گناہوں کی پیدا کردہ بیماریاں، دونوں اکٹھی چل رہی ہیں. آج سے نماز پڑھنے والے بن جاؤ. وہ بیماریاں کہ جو گناہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں، نماز کا نور ان کو اکھیڑ دے گا، نماز کی روشنی ان کو ختم کر دے گی. نماز کی ٹھنڈک اس برائی کے اوپر غالب آ جائے گی اور اس آگ کو سینے سے ختم کر دے گی. اور وہ بیماری جو آزمائش کے طور پر آئی ہوئی ہے، وہ بیماری حقیقت میں بیماری نہیں ہوتی. وہ تکلیف تو دے رہی ہے مگر تکلیف کے ساتھ درجہ بھی دے رہی ہے. یہ بیماری نبیوں پر بھی آئی ہے اور یہ بیماری اولیاء پر بھی آئی ہے. یہ بیماری نیک لوگوں پر بھی آتی ہے. یہ بیماری لیتی کچھ نہیں ہے، دیتی ہے. اللہ. اور جو بیماری آپ کا سرمایہ لے رہی ہے، اور جو بیماری پہلی عمر میں کمایا اور کھایا اور دوسری عمر میں خوب اسی جسم پر لگایا، تو کیا کمایا اور کیا بچایا ہم نے؟ خود دیکھ لیں آپ. جو لوگ پہلی عمر میں حلال اور حرام میں فرق نہیں نہ رکھتے، جو آیا پیٹ میں جائی جائے، اکٹھا کیا، سب کچھ اکٹھا کیا پہلی عمر کے اندر، ان لوگوں کو دیکھ لیں آپ. میں اپنی نظر سے تو یہ بات دیکھی ہے میں نے کئی مرتبہ، جنہوں نے فرق نہیں کیا مال لینے میں، پھر ان کو پچھلی عمر میں لگانا پڑا اسی جسم کے اوپر. پھر یہ جسم ٹھیک نہیں ہوا. کتنا گھاٹے کا سودا کیا اس بندے نے. کس وجہ سے؟ جسم تھا خدا کا اور نظام رکھا اپنا. ہاتھ بنائے تھے اللہ نے اور استعمال کیا اپنی مرضی سے. فکر دی تھی خدا نے، چلایا اپنی مرضی سے. دل دیا تھا خدا نے، سوچا اپنی مرضی سے. پاؤں دیے تھے خدا نے، چلائے اپنی مرضی سے. پھر ان لوگوں پر آفت کیا آئی؟ ان لوگوں نے بڑا کمایا، بہت خوب کمایا، اور پچھلی عمر کے اندر ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اپنی کمائی ساری جسم پر بھی لگائی. پھر اس نے کیا کمایا اور کیا پیچھے والوں کے لیے چھوڑا؟ یہ ہے وہ بندہ جس نے اپنی مشینری کے اوپر نظام خدا کا نہیں چلایا ہے. آج یہ لفظ کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ لفظ کہنا.
ایسی ایسی مائیں قابل احترام نہیں ہیں، وہ مائیں جو یوں کہیں بیٹا تم نے ابھی دیکھا ہی کیا جو تم داڑھی رکھ رہے ہو چہرے پر، یہ ماں ہے یا اس ماں کے اندر شیطان بول رہا ہے؟ اس ماں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ تجھے جو مقام دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قدموں کے نیچے جنت کا معاملہ کس نے بیان کیا؟ حضور نے۔ تیرا احترام کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ اور تیرے مقام کو کس نے بلند کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ آج تو اسی نبی کی سنت کے قتل کا درس دے رہی ہے، تو پھر یہاں پر آ کر فیصلہ کرنا بڑا مشکل بن جاتا لوگوں کے لیے، مگر جو دین کی سمجھ رکھتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک طرف حضور کی ذات ہے اور ایک طرف ماں ہے، اور وہ ماں جو میرے نبی کی سنت کے قتل کا درس دے، اس ماں کے اندر ابلیس بول رہا ہے۔ شیطان ان راستوں سے آتا ہے جہاں انسان کی کمزوری ہوتی ہے، شیطان ان راستوں سے آ کے بندے کو ورغلاتا ہے جس کی بات انسان ٹال نہیں سکتا، اور اس کو شریعت بنا کے پیش کرتا ہے، یہ تو تیری ماں ہے، اور یہ تو تیرا باپ ہے، اور یہ تو فلاں قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ کہ کس قدر میرے رب نے خوبصورت تعارف کروایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے فرمایا حقیقی معنوں میں صرف عالم ہے۔ خدا قرآن میں تعارف کروا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ اور ٹولہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر جس نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، وہ جعلی پیروں کا ہے۔ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم فقیر اور یہ مولوی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، تم کہاں کے فقیر ہو جو قرآن سے ڈائریکٹ گزر گئے ہو؟ تم کہاں کے فقیر ہو جو تعلیم مصطفیٰ سے بے خبر ہو؟ تم کہاں کے فقیر ہو جو قرآن کے احکام سے بے خبر ہو؟ آپ جو ممبر پہ بیٹھے وہ مولوی بن گیا، اور جو تسبیح پکڑے اور پکڑائے وہ فقیر بن گیا۔ یہ کیسا معیار ہے؟ فقیر وہی ہوتا ہے سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے بھی سنتوں پر عمل کرے، اور سونے لگے بھی تو تب بھی سنت مصطفیٰ کا پاس رکھتا ہے۔ وہ ہے سب سے بڑا فقیر۔ تم کہاں سے فقر لے کے اٹھائے پھر رہے ہو یہ ٹوکرے؟ یہ کہاں کی فقیری ہے جو اتباع مصطفیٰ سے خالی ہے؟ یہ کہاں کی فقیری ہے جو سنت مصطفیٰ کے قتل کا درس دے رہی ہے؟ تو یہ مولویت اور فقیری آپس میں جگڑ رہی ہے اس دور کے اندر، اور ہمارے لوگ جو جی چاہے جہاں جی چاہے ہمارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایک بات توجہ سے اگر ہم سنی تو ہے، توجہ سے سن کے اس پر عمل کر لیں۔ 7 دن کے بعد اگر نماز جمعہ خطبہ کے ساتھ، خطبہ سے میری یہ خطبہ مراد ہے، کے ساتھ پڑھی ہو، بڑی ساری جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی ساری جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ آج تک 60 سال کی زندگی کا مسلمان اور گمراہ ہے۔ آج تک 60 سال کی زندگی کا مسلمان نماز نہیں پڑھنی آتی۔ 60 سال کی زندگی کا مسلمان ہے، فراڈ کرنے سے باز نہیں آتا۔ آج تک دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے۔ آج تک اس کو مسائل ضروریہ کا پتہ نہیں ہے۔ اس نوجوان کو جن کو تم نے بڑی تعلیم دی ہے، ان کو پاکی اور پاکیزگی کا پتہ نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ہم نے جمعہ کی نماز کو صرف جمعہ سمجھ کے پڑھا، نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، اور نماز کا بھی جو حشر کر دیا گیا ہمارے اس دور کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے، جس وجہ سے پھر جس نے دکانداری کھولی اور جس کا اندر کا جو مزاج تھا وہ اس دکاندار کے پاس پھنس گیا، اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ آج ہلاکت نتیجہ۔ جن کے پاس عقل اور شعور تھا اور جن کے پاس دین کی دولت تھی، وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آؤ اب میں پڑھتا ہوں قرآن کی یہ آیت، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان، مگر ایمان والا گھاٹے میں نہیں ہے۔ تم کافر کی تعریف کرتے ہو اور اس کو کامیاب کہتے ہو، کتنی ہلاکت کی بات ہے۔
تمہارا رب ان کو ناکام کہہ رہا ہے اور تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے. تم اس کو کہتے ہو وہ کامیاب ہو چکے ہیں, وہ بڑی کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں. تمہارا رب ان کو ناکام کہہ رہا ہے اور تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو, تمہیں میں نے دولت ایمان سے شرف یاب کیا ہے, اور تم کہتے ہو ہم ناکام اور وہ کامیاب ہے. بندے میں اور خدا میں تعلق ختم. بندہ بھی کون سا مومن. اس وجہ سے, اس لیے کہ میں نے حضور کی تعلیم اپنے سینے میں رکھی ہے, مجھے پتہ ہے کس کے بارے میں کتنا کہنا ہے اور کیا کہنا ہے. یہ زبان ان کی تعریف کے لیے نہیں ہے, یہ زبان خدا کی اور خدا کے مصطفیٰ کی تعریف کے لیے. مجھ سے لے کے دکھائے کوئی لفظ. کیوں؟ شعور قرآن ہے الحمدللہ نصیب. آمین. قرآن کی تعلیم کی برکت سے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے, اس کا راستہ کا پتہ ہے. کافر کے لیے کیا کہنا ہے, کب کتنا کہنا ہے, یہ معلوم ہے. اچھائی کیا برائی کیا اس کا معیار پتہ ہے. ہم سے کوئی لے کر دکھائے ہم لفظ, اور ہمیں کوئی کہے اس کافر کے بارے میں اس نے یہ بڑی ترقی کی ہے. کون سی ترقی؟ کس کو تم ترقی کہہ رہے ہو؟ اپنے رب سے بھی تعلق جوڑ کر دیکھو مسلمانوں, خاص طور پر نوجوانوں, اپنے خدا سے بھی تعلق جوڑ کر دیکھو. تمہارا خدا, یہ سورہ عصر چھوٹی سی صورت ہے نا, چھوٹی سی صورت ہے, اس ایک صورت کا مفہوم ہی ذہن میں بٹھا لو. ماشاءاللہ. اس ایک صورت کا مفہوم ذہن میں بٹھا لو. رب ان کو کہتا ہے, اور ایک مرتبہ نہیں کہا, میں اگر اس پر گفتگو کروں تو کم از کم 3 ماہ چاہیے اسی ایک لفظ پر. ان الانسان لفی خسر, اللہ نے فرمایا صرف گھاٹے میں نہیں ہے کافر, بے شک. انا کا لفظ تاکید پیدا کرتا ہے, اور آگے پھر فرمایا ان الانسان, پھر اس پر الف لام آ گیا اور تاکید آ گئی. لفی, پھر اس کے اوپر لام آ گیا اور تاکید آ گئی. خسرین نکرہ ذکر کیا, پھر تاکید آ گئی. اللہ نے 4 تاکیدوں سے بیان فرمایا. میں خدا ہو کے کہتا ہوں, جو ایمان والا نہیں وہ بے بصیرت ہے, وہ بے راہ روا ہے, وہ ناکام ہے. تم کس کی کامیابی کی باتیں کر رہے ہو؟ آؤ اگر کامیابی کی باتیں کرنی ہے تو ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کی کامیابی کی باتیں کرو. تو پھر زندگی تو یہ ہے نا, یہاں پر بولنا بھی نیکی, بیان کرنا بھی نیکی, دین میں رہنا بھی نیکی. میں نے اپنے رب سے ایک دعا بڑی خاص طور پر کرتا ہوں تنہائی کے اندر, آپ کو بھی دیتا ہوں, لفظ اچھے لگیں تو ضرور کیا کرو. میں نے کہا مولا میرا رزق مرتے دم تک اپنے دین میں رکھنا. اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا کی ڈگری نہیں ہے, میرے پاس دنیا کی موسٹلی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے زیادہ میری تعلیم ہوگی دنیا کی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ذہن کام نہیں کرتا, رب کی توفیق اور حضور کی نگاہ رحمت سے اتنا کام کرتا ہے کہ 8 ماہ میں قرآن پاک حفظ کی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. ایسا نہیں ہے. تو اسی دماغ کے بل بوتے پہ انسان چلتا ہے نا دنیا کے اندر, تو یہ بڑا چلتا ہے اللہ کے فضل سے, مگر اس کو دنیا میں نہیں چلایا. اگر رب نے نعمت دی ہے تو میں نے کہا مولا کیوں نہ تیری راہ کے اندر چلایا جائے, کیوں نہ تیری راہ کے اندر چلایا جائے. اور پھر جو اپنی خواہشات کو مٹا دیتا ہے پھر اور اپنے رب کے تابع کر دیتا ہے, یہ بدگمانی چھوڑ دیں کہ تم کہتے ہو میں پڑھوں گا تو رزق ملے گا. وہ لوگ جو پاگل ہیں, جو کماتے نہیں ہیں, جو پڑے ہوئے نہیں ہیں, لوگ ان کے ہاتھوں پہ تم سے زیادہ رزق رکھتے ہیں. بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں. کون سی ڈگری اور کون سی تعلیم اس بل بوتے پر کہ میں روٹی اچھی کما لوں گا. میں روٹی تو رب ان کو بھی دے رہا ہے جن کا دماغ کام نہیں کرتا, رزق تو وہ بھی کھاتے ہیں اور وہ ہم سے خوش نصیب ہیں, ان سے حساب کوئی نہیں ہے. اور میں عقل مند جو لگا پھرتا ہوں مجھ سے بڑا حساب ہے, مجھ سے ایک ایک پل کا حساب ہے, ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت کا حساب ہے. اور وہ پاگل جو جس کو ہم دماغ جس کا کام نہیں کرتا وہ بے حساب ہے, اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. خود موازنہ کر لیں پھر آپ کہ یہ جسم خدا کا ہے
اور مرضی بھی کس کی چلنی چاہیے اس پر؟ خدا کی، پھر ہی کامیابی ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سب کی آمین کے ساتھ اس جملے پر اختتام کرتا ہوں، اللہ اس بدبخت کرونا کو مسجد سے بھی خارج فرمائے۔ یہ مسجد میں جو داخل ہے یہ سوچ میں داخل ہے، باقی ہر جگہ سے نکل گیا۔ اللہ ہمارے ملک کی معیشت جو تباہ ہو چکی ہے، میرا مولا ان مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی معیشت کو دوبارہ قائم فرما۔ مگر اللہ کی بھی ایک شرط ہے، رب بھی یہ فرماتا ہے آؤ میرے راستہ کی طرف رجوع کرو، آؤ میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم نے رمضان تک کے مسلمان نہیں رہنا، ہم نے پورا سال مسلمانی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر تمہاری مسجدیں بھر جائیں نمازوں کے وقت میں تو کفر سارا کا سارا جل جائے، قسم بخدا۔ ماشاءاللہ، وہ جس قدر پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، تمہیں مسجد کے دروازے سے باہر رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ مسجد میں چلے گئے تو کہیں ان کے ذہن کے اندر کوئی بات اچھی بیٹھ نہ جائے۔ آج یہ کتنا مجمع اور کتنے لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ جتنے لوگوں نے گفتگو سنی، یہ کیمرہ ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے نا، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اپنے گھر سے ہم بوتل اٹھاتے ہیں، کس وجہ سے؟ میرا معدہ جگر میری آنتڑیاں صاف رہیں، اور پانی فلٹر کا یوز کرتے ہیں، جاتے ہیں نا، بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، اپنے جسم کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو صاف پانی دینا ہے، دو اس کو صاف پانی۔ یہ رب کے قرآن کا پانی ہے، یہ فری بٹ رہا ہے، اللہ اللہ، ہم نے بھی یہ فلٹر کھولا ہوا ہے، یہ چل نہیں رہا سب کچھ۔ ماشاءاللہ، کہنا تو پھر سارے کو، ورنہ سب چپ رہو پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلیم اور جگہوں پر بھی ہے، مگر فلٹریشن رب کے قرآن کی تعلیم کے اندر ہے۔ بے شک، حضور کے فرمان جو ہے وہ فلٹر کر کے ہر چیز کو فلٹر کر دیتا ہے، ہر چیز کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے بھی ایک کنواں لگایا ہے، اس کنویں کے جب خریدار بنیں گے تو سمجھیے گا کہ ہدایت کے زینے پر ہم نے قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، آؤ، یہ ہر جمعۃ المبارک کا جو بھی بیان ہوتا ہے یہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارا ادارہ ہے دارالعلم اسلامک سینٹر، آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم یہاں پر کیا بات کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر اس غبار آلود دور کے اندر آپ کو بے غبار سایہ دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ کو گرمی سے نکال کر ٹھنڈک دینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، ہم آپ کی دولت یقین جو ایمان سے پیدا ہوئی تھی، ہم دولت یقین تمہاری زائل نہیں ہونا دینے چاہتے کفر کی تعلیم کی وجہ سے۔ آج کفر کی تعلیم نے یقین کی دولت کو کس حد تک ڈیمیج کر دیا ہے، ہم اس دولت یقین کو پروان دینا چاہتے ہیں۔ آؤ سنا کرو بیان، اگلے جمعۃ المبارک تک ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ سننے کا موقع ملے تو 20 مرتبہ سنو اس کو، ماشاءاللہ، بار بار سنو اس بیان کو، یہ مفت کے اندر ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور جب ہمارا وقت آ جائے گا تو پھر یہ یاد رکھیے گا، اس وقت جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر جب رب کھول دے گا نا، یہ دیکھ بندے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی کتنی قدر ہے، پھر یہ کہے گا کاش واپس بھیج، رب فرمائے گا اب تو واپس نہیں جا سکتا، اب موجود ہے تو اپنی سمت کو ٹھیک کر لیں، راہ راست پر آ جائیں اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ آمین، کسی باعمل عالم کی گفتگو سنا کریں اور سن کر اس پر عمل بھی کیا کریں، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں، چند ہفتوں کی بات ہے، یہ بگڑا ہوا مزاج سارا ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ بے عملی کا بخار ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ، یہ چہروں کی سیاہیاں ختم ہوں گی اور رونق انشاءاللہ نور کی آ جائے گی انشاءاللہ، اور جو پریشانیاں دکھ درد ہیں انشاءاللہ وہ بھی نکل جائیں گے زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔